میں اپنے والد کا بڑا بیٹا تھا، اس لیے ان کے وصال کے بعد مجھے ان کی جگہ بٹھا دیا گیا۔ صوفیوں کی اصطلاح میں اسے سجادہ نشین کہتے ہیں۔ اس وقت میری عمر پونے 2 سال تھی۔ یہ محض ایک رسم تھی، کیونکہ میں نے نہ اپنے والد سے علم حاصل کیا تھا اور نہ انہوں نے مجھے اپنی جگہ بٹھایا تھا، لیکن شہر کے بڑے بڑے سجادوں نے اسے جائز اور مناسب سمجھا اور کردیم رشد کے مطابق میں سجادہ ہو گیا۔ اگر میں آئندہ عمر میں ان علوم سے آشنا ہوا ہوتا تو میں بھی ہندوستان کے 90% موروثی سجادوں کی طرح ہوتا۔ خیر، تو عرض کرنا یہ تھا کہ توقعات اور میرے سرپرستوں کی خواہشات کے مطابق سب سے پہلے تو مجھے عربی فارسی معقولات منقولات کا مستند عالم ہونا چاہیے تھا۔ علم باطن حاصل کرنے کے علاوہ ریاضت و مجاہدہ اور تقوی و طہارت کی زندگی گزارنا چاہیے تھی۔ خاندانی رسوم و روایات کا سختی سے پابند ہونا چاہیے تھا۔ شہر میں ایسا تاثر اور ہر دل عزیزی حاصل کرنا چاہیے تھی کہ عوام میرے اشارے پر چلیں، حکام میرے سلام کے لیے حاضر ہوں اور ہزاروں آدمی میرے مریدوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ یہ سب چیزیں میرا حق اور میری میراث تھیں اور اسے مجھے حاصل کرنا ہی تھا۔ لیکن میں ایسا نہ ہو سکا، سوائے اس کے کہ جتنا علم مجھے پڑھایا گیا تھا اور جتنا میں حاصل کر سکا وہ کر لیا، اور وہ میرے بہی خواہوں اور سرپرستوں کی توقعات سے زیادہ تھا۔ در حقیقت وہ کتنا تھا اس سے بحث نہیں۔ اس طرح علم باطن بھی بحیثیت علم کچھ نہ کچھ حاصل کیا، لیکن اس پر عمل کے لحاظ سے کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے علاوہ میں نے رسوم و روایات کی پابندی بھی نہیں کی۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ میرے والد بزرگوار اور جد محترم نے بہت سی رسموں اور رواجوں میں اصلاح کی تھی، یہاں تک کہ لباس اور وضع میں بھی اصلاحیں کی تھیں۔ مثلا اس زمانے میں شرفا کی عورتیں کرتی پہنتی تھیں جس میں تقریباً پیٹ ناف تک کھلا رہتا تھا۔ ڈھیلے پائنچوں کا فرشی پاجامہ عورتوں کا معزز لباس سمجھا جاتا تھا، جسے اٹھا کر چلنے میں پنڈلیاں تو ضرور ہی کھل جاتی تھی۔ اسی طرح مرد گول پردے کا انگرکھا پہنتے تھے، اس کے نیچے اور کوئی کپڑا نہیں پہنا جاتا تھا، اس لیے سینے کا تقریباً پورا نصف حصہ ننگا رہتا تھا۔ میرے جد محترم نے اپنے یہاں اور اپنے مریدین و معتقدین کے خاندانوں میں عورتوں کو کرتے پہنائے اور پاجامے کے پائنچوں کا طول و عرض اتنا کم کرا دیا کہ اٹھا کر چلنے کی ضرورت ہی نہ ہو، بالکل جیسے آج کل کے فینسی پاجامے ہوتے ہیں، اور انگرکھا ایسا ایجاد کیا جو سامنے سے بالکل بند ہوتا تھا۔ میرے والد بزرگوار ریاکاری اور نمائش سے سخت نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے مرید کرنا بھی چھوڑ دیا تھا اور اپنی وضع دنیا داروں کی سی کر لی تھی۔ اس بارے میں نے ان کی تقلید کی اور ہدف ملامت بننے سے گریز نہیں کیا۔ میں نے اہل شہر کی خدمت کرنا چاہی اور اپنے بزرگوں کی روش کو قائم رکھنا چاہا، مگر زمانہ بدل گیا اور میں زمانے کے ساتھ نہ بدل سکا۔ میرے دادا صاحب تو گوشہ نشین تھے، مگر ان کے بھائی اور میرے والد وغیرہ کا طرز عمل یہ تھا کہ عوام سے محبت اور خلوص سے پیش آتے اور حکام سے بے توجہی اور تکبر کے ساتھ عوام ان کے ساتھ رہتے اور ان کے احکام کی تعمیل کرتے، اور اس لیے حکام میرے بزرگوں کی خوشامد کرتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عوام ان کے ہاتھ میں ہیں۔ اس طرح وہ حکام سے عوام کی سفارشیں کرتے اور ان کی کار براری کرتے رہتے۔ میرے ابتدائی زمانے میں ایک حکام رس طبقہ ہندوؤں و مسلمانوں میں ایسا پیدا ہو گیا جو عوام کو حکام کی مرضی پر چلانے لگا تھا۔ گورنمنٹ ان لوگوں کی عزت افزائی کر کے عوام کو مرعوب کرتی تھی اور ان کی معرفت عوام کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتی تھی۔ یہ عوام کو لڑاتے تھے، پھر سفارش کر کے ان کو بچاتے بھی تھے۔ ان حضرات کے بعد ایک اور طبقہ پیدا ہوا جو ارباب اختیار کی آب و رنگ سے تواضع کر کے ان سے کام نکالتا تھا، مگر کچھ نہ کچھ وزاداری اور آبرو کو سنبھالے ہوئے کام کرتا تھا اور اپنی شان بھی قائم رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ پھر یہ شان بھی ختم ہو گئی، اب معزز کوئی نہیں ہے، جو ہیں وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، صرف دلال رہ گئے ہیں۔ بعض دفعہ تو لذیذ بود حکایت کی وجہ سے دراز تر کہنا پڑتا ہے، لیکن یہاں بے محل طول صرف اس لیے دیا گیا کہ کہنے سے جی کچھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ان سب باتوں کے علاوہ میں شاعر بھی ہو گیا، اس لیے کہ میں فطرتاً اور طبعاً شاعر ہوں۔ اس میں روایت کو دخل نہیں ہے، کیونکہ میں نے شعر کہنا شروع کیا
تو مجھے اچھی طرح پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ یہ تو مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا کہ میرے بزرگ بھی شعر کہتے تھے، اور میرے جد اعلیٰ میر اور نذیر کے عہد کے صاحب دیوان اردو فارسی شاعر تھے۔ میرے جد محترم تصوف کی مشہور کتاب جواہر غیبی کے مصنف فارسی شاعر تھے، اور والد صاحب اردو فارسی میں شعر فرماتے تھے۔ یہ ضرور ہے کہ میں شاعروں کا سا کردار نہ بنا سکا، اور نہ اپنے آپ کو پیش کرنے اور شاعری کو کسب معاش اور حصول شہرت کا ذریعہ بنا سکا۔ برسوں میرے گھر کے افراد اور احباب ہی کو اس کا علم نہ ہو سکا کہ میں شعر کہتا ہوں۔ یہ کمی اور کمزوری میری روایات کی وجہ سے بھی ممکن ہے، مگر غالباً اس کا سبب میری خوئے حجاب و کم آمیزی ہے، اور شاید حریفوں اور ہم پیشہ حضرات کی حد سے بڑھی ہوئی انا اور طلب شہرت کا رد عمل بھی۔ زننگ زاہد افتادم بقا فرما جرائی ہا۔ یہ چند سطریں مختصر طور پر اس پس منظر کے اظہار کے لیے عرض کی گئیں جس میں میری تعمیر ہوئی۔ اب ان شخصیات کے متعلق کچھ عرض کروں گا جن سے میں متاثر ہوا، اور وہ چند واقعات بھی جو اس وقت یاد آتے جاتے ہیں۔ ان واقعات کی اس وقت یاد آنے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اثر دوسرے واقعات کی بنسبت ذہن پر کچھ گہرا ہے۔ گہرا اثر کرنے والے واقعات اور بھی ہوں گے، مگر بیان کرنے کے قابل شاید یہی زیادہ ہوں۔ بال سے باریک اور تلوار سے تیز اس زندگی کی دھار پر چلتے ہوئے، بلکہ بہتے ہوئے، جب کبھی ماضی کی طرف نظر اٹھ جاتی ہے تو نگاہوں کے آگے کچھ صورتیں پھرنے لگتی ہیں، کچھ واقعات ابھرنے لگتے ہیں، کبھی ایک زنجیر کی طرح سلسلے وار اور کبھی ٹوٹے ہوئے تاروں کی طرح بے ترتیب، کبھی کسی تقریب سے اور کبھی آپ و آپ۔ یہ واقعات جنہوں نے میرے دل کے تاروں کو چھیڑا بھی، جھنجھوڑا بھی، اور پھر یہاں کی ہر چیز کی طرح گزر گئے اور اپنی یاد چھوڑ گئے۔ یہی یاد سرمایہ مسرت بھی ہے اور حاصل غم بھی۔ جن شخصیات نے مجھے متاثر ہی نہیں کیا بلکہ اپنی تربیت اخلاق و کردار سے میری تعمیر بھی کی، ان میں سب سے پہلی میری مادر محترم کی ذات ہے۔ وہ اپنی زندگی بھر میرے دل و دماغ پر چھائی رہیں، اور اپنی موت کے بعد دل پر ایک مستقل زخم اور دماغ و ذہن پر ایک غیر معمولی تقدس و حیرت کا احساس چھوڑ گئیں، جن میں ان کی غیر معمولی قسم کی موت اور موت کے بعد عجیب و غریب انکشافات نے ان کی زندگی کی بنسبت کئی گنا اضافہ کر دیا۔ مجھے ان کا وہ افسردہ تبسم یاد ہے جب میں ایک عزیز کی ماں کی موت کی خبر سن کر رو دیا تھا تو انہوں نے مسکرا کر کہا تھا، تمہیں میرے مرنے کا خیال آ گیا۔ بات دراصل یہی تھی، میں ان کی زندگی میں بھی انہیں بہت رویا ہوں۔ میں سوچا کرتا تھا خدا نہ کرے ان کا کچھ ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گا۔ مستقبل پر جہاں تک نظر جاتی اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا۔ یہ سنا ہوا تھا کہ والد بزرگوار کی آنکھیں بند ہوتے ہی ہم پر تباہی اور مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، اور اماں جب بیمار ہوتی تو پھر ایسی ہی تباہی ہم پر سایہ ڈالتی معلوم ہونے لگتی۔ ہم دونوں بھائی شرارت کرتے اور وہ اکتا جاتی تو کہتی، اچھا نہیں مانو گے، لو میں مرتی ہوں، پھر آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتی۔ ہم پکارتے، اماں اماں، وہ نہیں بولتی۔ ہم دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے۔ وہ آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھتی، گلے سے چمٹا لیتی، اب ایسا نہ کرنا نہیں تو میں مر ہی جاؤں گی۔ پھر ایک ایسے ہی موقع پر میں نے ان کے تلووں میں گدگدی کر کے انہیں زندہ کر لیا تھا۔ وہ ہنستی ہوئی پاؤں سمیٹ کر اٹھ بیٹھی تھیں۔ بڑا شریر ہے کہتے ہوئے انہوں نے میرے گال تھپ تھپائے تھے۔ انہوں نے ہم دونوں بھائیوں کو کبھی نہیں مارا، وہ ایسی ہی کسی نہ کسی ترکیب سے تنبیہ کر دیا کرتی تھیں، اپنے بزرگوں کے، ہمارے باپ دادا کے واقعات سنایا کرتی، اور ہم سوچتے بڑے ہو کر ہم بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اماں کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے کبھی ہم دونوں بھائیوں کو اپنی بے چارگی اور یتیمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ چچا زاد بھائیوں کو دیکھ کر ہم میں یہ احساس پیدا ہونا یقینی تھا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ہم بھی کریں، جو کچھ ان کے پاس ہے ہمارے پاس بھی ہو۔ وہ ہمارے ناز اٹھاتی اور اکثر فرمائشیں بھی پوری کرتی، مگر ساتھ ہی ساتھ تربیت بھی کرتی جاتی، یہاں تک کہ ہم بچپن ہی سے کسی کی دیکھا دیکھی کوئی کام کرنے کو برا سمجھنے لگے تھے۔ کسی کے کھانے یا کھیلنے کی چیز کی طرف دیکھنا ہمیں بہت ہی شرمناک فعل معلوم ہوتا تھا۔ اس کسی چیز حاصل کرنے کی کوشش کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ ہم ایسی جگہ کھڑے بھی نہ ہوتے
جہاں کوئی ایسی چیزیں لیے بیٹھا کھا پی رہا ہو یا ہنس بول رہا ہو۔ ہماری دادی پھوپھی ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی جب تک ہمیں نہ بلاتی ہم نہ جاتے۔ ہمارا جی بھی نہیں چاہتا اور ہم اسے اچھا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اماں نے والد کے متروکہ سامان اور جائیداد میں سے کوئی چیز نہیں بیچی۔ انہوں نے موروثی قرض بھی ادا کیا اور جائیداد میں بھی اضافہ کیا، اور ایک دفعہ مجبوراً جائیداد کا ایک حصہ علیحدہ کرنا پڑا تو ان کو بہت روز تک رنج رہا۔ ہمارا خاندان بھی سودی قرض کا مارا ہوا ہے۔ یہ قرض کچھ تو دادا مرحوم کے بعد بہن کی شادی میں ہوا، کچھ مقدمے بازی میں اور کچھ فی سبیل اللہ۔ وہ اس طرح کہ ہماری ایک بہت قریب کے عزیز جو ہماری زمینداری میں حصے دار بھی تھیں، لالا بیٹی پرشاد کی مقروض تھیں۔ زمینداری رہن دخلی بالقبض تھی۔ انہوں نے نہ سود ادا کیا نہ اصل۔ قرض کی رقم بڑھتی گئی، یہاں تک کہ جائیداد مرہونہ کی قیمت سے بھی بڑھ گئی۔ لالا جی کے تقاضوں اور خاندانی آبرو کی حفاظت کے لیے یہ تدبیر سوچی گئی کہ ہم یتیموں کی جائیداد شریک کر دی جائے۔ چنانچہ دستاویز تبدیل ہوئی اور ہماری زمینداری بھی رہن دخلی کر دی گئی اور قرض خواہ اس پر قابض ہو گیا۔ آخر شہری جائیداد کا ایک بڑا حصہ فروخت کر کے وہ زمینداری واگزار کرائی گئی۔ اس کے کچھ سال بعد ہی قانوناً زمینداری ختم ہو گئی۔ اس قاتل دستاویز کو، جس میں خواہ مخواہ ہماری زمینداری شامل کی گئی تھی، میں نے بہت سنبھال رکھا ہے۔